بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک اہم اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ آسیہ ملعونہ جو مبینہ طور پر توہین رسالت کی مرتکب ہوئی اور اس کو ٹرائل کورٹ نے سزائے موت سنائی، میرٹ پر فیصلہ ہوا، پھر ہائی کورٹ نے بھی اس سزا کو برقرار رکھا، اور پھر اہل پاکستان نے مطالبہ کیا کہ اس کو پھندے پہ چڑھایا جائے، لیکن تاحال اسے مہلت دی گئی۔ دوسری طرف اسی آسیہ ملعونہ کی وجہ سے سلمان تاثیر کی صورتحال سامنے آئی اور غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کردار ادا کیا، اور حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، اور آسیہ ملعونہ اب تک زندہ ہے۔ اب 8 اکتوبر کو آسیہ ملعونہ کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سپریم کورٹ کا اس کیس کو سنے گا۔ ایسی صورتحال میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدید بے چینی کا شکار ہیں، کیونکہ حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کو جو سولی پہ چڑھایا گیا اس وجہ سے اب تک دل زخمی ہے، اور پوری امت کے لیے وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اب اگر ہیلے بہانے اور کسی سازش سے آسیہ ملعونہ کو بھگا دیا گیا یا اس کی سزائے موت کو معطل کیا گیا، تو یہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دوسرا بہت بڑا زخم ہوگا، اور اسے برداشت کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اس بنیاد پر حکومت وقت کو یہ بات ٹھنڈے دل سے سوچ لینی چاہیے کہ نون لیگ اور نواز شریف ٹولہ جو در بدر ٹھوکریں کھا رہا ہے، اس کا سبب ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری ہے، اور یہ سب کے سامنے ان کی تذلیل ہو رہی ہے۔ اور اگر پی ٹی آئی نے، عمران خان ٹولے نے بھی اس طرح کے کام کیے تو پھر قدرت کی گرفت بڑی سخت ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ جو غیر ملکی وفود آتے ہیں وہ آتے ہی ہماری حکومت سے آسیہ ملعونہ کی رہائی کا سوال کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں پورا عالم کفر اس مطالبے پر لگا ہوا ہے۔ ایک طرف اپنے ہاں وہ خاکے بنانے اور فلمیں بنانے کے دھندے میں مصروف ہیں، اور دوسری طرف خود پاکستان کے اندر ہر گستاخ کو وہ سہارا دیتے ہیں اور اس کو اپنے ہاں پناہ دیتے ہیں۔ یورپ اور مغرب کی یہ طرز عالم اسلام کے خلاف کھلی جنگ ہے، اور وہ بلاسفیمک کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ لہٰذا حکمرانوں کی
کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن اس دیش کے مسلمانوں کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اگر کوئی مدد بند ہوتی ہے تو بند ہو جائے، اگر کوئی ملک ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہو جائے۔ ہمارے لیے سب سے مقدس ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور سب سے مقدم ہے۔ اس واسطے آسیہ ملعونہ کو کسی صورت بھی اس ملک سے فرار نہیں ہونے دیا جائے گا، اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ میں پرعزم ہیں اور ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا ہر قسم کا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ لہٰذا حکومت وقت کو ہم متنبہ کرتے ہیں کہ وہ کسی سازش کا حصہ نہ بنے اور آسیہ ملعونہ کی رہائی کے سلسلہ میں غیر ملکی دباؤ کو مسترد کر دیں، اور اس ملک کا فیصلہ اس کی عدالتوں نے جو کیا ہے اس کے پیش نظر وہ واضح طور پر توہین رسالت کا ارتکاب اس سے ثابت ہو چکا ہے، اور اس پاکستان کی حکومت کو سوچنا چاہیے۔ عافیہ صدیقی کے بارے میں تو یہ آواز بلند نہیں کر سکتے، وہ دختر اسلام کتنی سالوں سے امریکہ کی قید میں ہے، اس کا کیا جرم ہے؟ اور ادھر یہ آسیہ ملعونہ جو بہت بڑی مجرمہ ہے، دہشت گرد ہے، اور اس نے اتنی بڑی توہین رسالت کی ہے، اس کے لیے اب جو ہے وہ سازشیں تیار ہو رہی ہیں۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاکھوں کارکنان، تحریک لبیک اسلام کے لاکھوں کارکنان انشاءاللہ ناموس رسالت کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، اور ایسا کوئی فیصلہ ہمیں منظور نہیں ہوگا۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔